عوام کے منتخب نمائندوں کی ایوانوں میں واپسی کا آج سے آغاز۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس 2 گھنٹے بعد 9 منتخب ارکان حلف اٹھائیں گے۔ ایوان میں نون لیگ کو اکثریت حاصل، مریم نواز وزارت اعلیٰ کی امیدوار۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ 9 منتخب آزاد ارکان کا بھی شرکت کا فیصلہ۔ میاں اسلم اقبال وزارت اعلیٰ کی دوڑ میں شامل۔ گورنر کامران ٹیسوری نے سندھ اسمبلی کا اجلاس کل بلا لیا۔ 9 منتخب ارکان اسمبلی حلف اٹھائیں گے۔ ایجنڈا جاری۔ بلوچستان اسمبلی کا اجلاس 25 یا 26 فروری کو طلب کیے جانے کا امکان۔ ادھر گورنر خیبر پختونخوا علی نجی مصروفیات کے باعث 4 روز کے لیے شہر سے باہر چلے گئے۔ 29 فروری تک اسمبلی اجلاس بلانا آئینی تقاضا ہے۔ الیکشن میں دھاندلی سے متعلق بیان سیاسی جماعت کے بہکانے پر دیا جو صریحاً غیر ذمہ دارانہ اور غلط بیانی تھی۔ سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا اپنے بیان سے مکر گئے۔ بیوروکریسی سے اور قوم سے معافی مانگتا ہوں۔ الیکشن کمیشن انکوائری کمیٹی کو بیان ریکارڈ کروا دیا۔ کہا 9 مارچ کو ریٹائر ہونے کے باعث اپنے مستقبل اور سرکاری امورات ختم ہونے کی وجہ سے پریشان تھا۔ 11 فروری کو مخصوص سیاسی جماعت کے عہدیدار سے ملاقات کی۔ اس عہدیدار نے الیکشن کو دھاندلی زدہ ثابت کرنے کے منصوبے پر کام کا کہا۔ مستقبل میں اعلیٰ عہدے کا وعدہ کیا۔ پہلے دھاندلی کا الزام لگا کر استعفیٰ دینے کا مشورہ دیا، پھر اثر نہ ہونے کے خدشے پر جذبات اور ڈرامے سے بھرپور پریس کانفرنس کا فیصلہ کیا۔ منصوبہ مخصوص سیاسی جماعت کی اعلیٰ قیادت کی ہدایت پر ترتیب دیا۔ چیف جسٹس کا نام جان بوجھ کر شامل کیا۔ مقصد عوام میں نفرت بھڑکانا تھا۔ اپنے قول و فعل کی ذمہ داری لیتا اور قانونی کارروائی کے لیے سرنڈر کرتا ہوں۔ پاکستان میں نگران حکومت نے معاشی استحکام کو برقرار رکھا۔ آئی ایم ایف کی ڈائریکٹر کمیونیکیشنز جولی کوزیک کی پاکستان سے متعلق بریفنگ۔ کہا مالیاتی اہداف اور سخت مانیٹری پالیسی کے ذریعے معاشی استحکام میں مدد ملی۔ نگران حکومت نے مہنگائی پر قابو پانے اور زر مبادلہ کے لیے اقدامات کیے۔ پاکستان کی خوشحالی اور معاشی استحکام کے لیے نئی حکومت کے ساتھ کام کے منتظر ہیں۔ پاکستان میں موجودہ سیاسی پیش رفت پر تبصرہ نہیں کروں گا۔ پاکستان $6 ارب کے نئے قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف جائے گا۔ بلومبرگ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان توسیعی فنڈ کی سہولت پر بات چیت کی کوشش کرے گا۔ آئی ایم ایف سے مذاکرات مارچ یا اپریل میں شروع ہونے کا امکان۔ نئی حکومت کو معیشت مستحکم رکھنے کے لیے طویل مدتی انتظامات پر بات چیت کرنا ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی عام انتخابات میں دھاندلی سے متعلق آئی ایم ایف کو خط لکھیں گے۔ سینیٹر علی ظفر کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ کہا دھاندلی والے تمام حلقوں کے آڈٹ کا کہا جائے گا۔ عوام کا مینڈیٹ رات کے اندھیرے میں چوری کیا۔ چوری شدہ مینڈیٹ میں جمہوریت نہیں چل سکتی۔ جہاں جمہوریت نہ ہو اس ملک میں عالمی اداروں کو کام نہیں کرنا چاہیے۔ عالمی اداروں سے گڈ گورننس کی صورت میں ہی فرض مل سکتا ہے۔ مزید کہا جمہوریت کا سب سے بڑا ستون فری اینڈ فیئر الیکشن ہے۔ خط میں واضح طور پر کہیں گے اگر آئی ایم ایف نے بات چیت کرنی ہے تو پہلے کنڈیشن واضح کرے۔ جتنے حلقوں میں دھاندلی ہوئی ان پر آڈٹ کروائے پھر بات ہوگی۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کا مقصد بیرونی مداخلت کو شامل کرنا ہے۔ نون لیگ کا تحریک انصاف کے دھاندلی کے معاملے پر آئی ایم ایف کو خط لکھنے کے اعلان پر رد عمل۔ عطا تارٹ کہتے ہیں یہ لوگ ملک میں جمہوریت کو ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے پہلے بھی آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کوشش کی۔ ملک کی معیشت کو پھر نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ملک میں انتشار کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں، الیکشن کمیشن آج اجلاس میں فیصلہ کرے گا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں سنی اتحاد کونسل کی درخواست زیر غور آئے گی۔ الیکشن سے قبل سنی اتحاد کونسل نے مخصوص نشستوں کے لیے درکار فہرست جمع نہیں کروائی تھی۔ نشستیں دینا یا نہ دینا الیکشن کمیشن کی صوابدید ہے۔ ذرائع کے مطابق 86 آزاد ارکان اسمبلی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار نہیں کی۔